بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے، جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور اس پر نشان بن جائیں تو اس جگہ پر خشک صابن کی ٹکیا رگڑ لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ اگر گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ صبح سویرے گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آٹے کے اوپر خشک تہ جم جاتی ہو تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل شامل کر لیں، اس طرح آٹے کے اوپر خشک تہ نہیں جمیں گی۔ ایک آدھ منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ، کلونجی، سونٹ کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے تو اعصابی درد کے لیے بہت مفید ہے۔ روغن خشخاش میں روغن کلونجی ایک حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 6 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی میں بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چوہے اکثر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ چوہے اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے، جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیں گے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغم فوراً رفع ہو جاتی ہے۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ آنکھوں میں چوٹ لگی ہو یا تیز روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا پھر آنکھوں میں میلا پن آ رہا ہو تو ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے، بلکہ آنکھوں کی چمک بھی واپس لاتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ برف جمانے کی ٹرے بعض اوقات فریزر میں بری طرح چپک جاتی ہے۔ ٹرے کو ہمیشہ صابن اور گرم پانی سے دھو کر خشک کر کے برف جمائیں تو آسانی سے چپکے بغیر نکل آئے گی۔ جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں، چاہے وہ کندھے کے ہوں یا گھٹنوں کے، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اگر ایڈجسٹ کیے جائیں تو۔ یہ پریشان کن مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ غذائیت کی کمی اس کی بڑی وجہ ہے۔ روٹی کے اوپر گھی ڈالیں اور اس کے اوپر شکر یا گڑ ڈالیں۔ گڑ اور شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا۔ نہار منہ روٹی پر گھی شکر ملا کر کھائیں اور اوپر سے گرم دودھ 1 کپ پی لیں تو چند دنوں میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ موبائل کو ہمیشہ اس کا اصل چارجر ہی لگایا جائے۔ بدل بدل کر چارجر لگانے سے آپ کے موبائل کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل کی کیوبز بنائیں اور فریج میں رکھ لیں۔ 1 کیوب روزانہ نگلیں، کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی، بال سفید نہیں ہوں گے، جوانی قائم رہے گی۔ ناریل کھانا جوانی ہے۔ نظر، یادداشت، فٹنس، پٹھے اور اعصاب کے لیے لاجواب چیز ہے۔ دن میں ہر آدھے گھنٹے بعد کم از کم 10 آلو بخارا اگر منہ میں رکھ کر چوسیں، یہ بلند فشار خون، جگر، معدے اور دل و دماغ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ پاؤں اور ٹانگوں میں ہر وقت درد ہو یا پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو، اس کے لیے زبردست اور آسان ٹوٹکا ہے۔ سادہ نمک لیں، مالش کی طرح ٹانگوں پر وہ نمک ملیں، جو نمک نیچے گر جائے اسے پھر اٹھا لیں۔ پاؤں اور پنڈلیوں پر 5-10 منٹ تک مالش کریں، اس کے بعد کسی بھی تیل کی مالش کر کے سو جائیں۔ ایسا کرنے سے پہلے ہی دن درد، بے چینی اور جلن اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے اللہ کے فضل و کرم سے غائب ہو جائے گی۔ لیموں کا چھلکا دھوپ میں خشک کریں اور اسے باریک پیس لیں۔ اس سے بڑا منجن کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑے ہاضمے کی پھکی کوئی نہیں ہے۔ میٹھا سوڈا، نمک اور لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر، یہ تینوں ملا کر دانتوں پر ملیں، حیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا۔ معدے کا نظام جب متاثر ہوتا ہے تو دانت پیلے ہوتے ہیں،
معدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، دماغ مضبوط رہے گا، یادداشت بہترین رہے گی، جھریاں نہیں پڑیں گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں ہوگا۔ جلد کے کھلے مساموں کے لیے 1 کپ عرق گلاب میں 4 عدد لیموں کا رس نکال کر مکس کر کے بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ دیں۔ یہ محلول صبح شام چہرے پر لگائیں۔ بہت سے امراض کا علاج تو آپ کے باورچی خانے میں ہی موجود ہے، یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف، مصری، چاروں مغز، بادام، چنے بنے ہوئے اور کشمش ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور روزانہ رات کو اس کا 1 چمچ کھا لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے واضح فرق پڑ جائے گا۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے فلالین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر اس وقت تک رکھیں جب تک کہ گرمائش ختم نہ ہو۔ کچھ ہی عرصے میں پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر 10 سے 15 منٹ کے لیے لگائیں اور پھر دھو لیں تو چہرہ کھل اٹھے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی موسمی پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتا۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں تو موٹاپے سے نجات مل جاتی ہے۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ 100 گرام سیب کا سرکہ لے کر اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈال لیں اور اس میں 1 لیموں کا رس ملا لیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کر کے سپرے والی بوتل میں ڈال لیں اور رات سونے سے پہلے یہ چہرے پر سپرے کر لیں اور صبح اٹھ کر منہ کو صاف پانی سے دھو لیں۔ اس سے چہرے کے تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال دیں اور اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ ایک برتن میں 1.25 کپ پانی لیں، گل بخور، لیمن گراس اور پہاڑی پودینہ آدھا چمچ لے کر جوش دیں اور چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی صبح شام 1 کپ پئیں، مگر ہر بار تازہ ہی تیار کریں۔ 45 روز تک باقاعدگی سے استعمال کریں۔ ایک اور نسخہ یہ ہے کہ کسی برتن میں 1 کپ پانی لے کر اس میں 2 عدد دار چینی اور آدھا چائے کا چمچ شہد ڈال کر ابالنے اور رات سونے سے قبل اس میں آدھا چائے کا چمچ شہد میں مکس کر کے پینے سے موٹاپا چند دنوں میں غائب ہو جائے گا۔ آج کی اچھی بات، ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ اور آخر میں آپ کو میں ایک مختصر حدیث سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ تم سے منہ موڑیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔